ڈاکٹر ہرمن بوریو کے انتقال کے بعد ان کا سامان کھولا گیا۔ سامان میں 3 سوٹ، لکھنے کے 4 قلم، کاغذوں کے درجنوں دستے، ایک چھتری، ایک بیڈ، ایک رائٹنگ ٹیبل، ایک آرام کرسی، کھانے کے چند برتن اور ایک کتاب تھی۔ کتاب مخملی غلاف میں لپٹی تھی۔ غلاف کھولا گیا، کاغذ کا لفافہ برآمد ہوا۔ لفافے پر سیل لگی تھی اور سیل کے ساتھ ڈاکٹر برمن بوریو کے ہاتھ سے لکھی تحریر تھی: یہ کتاب میری پوری زندگی کی طبی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ اس کتاب میں وہ نسخہ موجود ہے جس پر عمل کرنے والے کو زندگی بھر ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ میری یہ کتاب نیلام کر دی جائے اور نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم لیڈن یونیورسٹی کے طبی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو دے دی جائے۔ یہ کتاب نہیں، تہلکہ تھی، اور اس تہلکے نے پورے یورپ کو پریشان کر دیا۔ ہالینڈ، جرمنی، فرانس، اٹلی، برطانیہ اور آسٹریا کے شاہی خاندانوں اور یورپ بھر کے امراء اور رؤساء میں کتاب خریدنے کے لیے دوڑ لگ گئی۔ یہ یورپ کی تاریخی نیلامی تھی۔ مگر ہم نیلامی کی طرف جانے سے قبل ڈاکٹر برمن بوریو کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہرمن بوریو ہالینڈ کا رہنے والا تھا۔ وہ 1668 میں لیڈن شہر میں پیدا ہوا۔ وہ مبلغ بننا چاہتا تھا۔ اس نے 1689 میں لیڈن یونیورسٹی سے فلسفے کی ڈگری حاصل کی۔ وہ تبلیغ پر روانہ ہونے لگا تو معلوم ہوا عیسائی مشنری مشن پر جانے سے قبل طب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ دوسرے شہروں اور ملکوں میں جا کر چرچ بناتے ہیں اور اس چرچ کے ساتھ سکول اور ہسپتال کھولتے ہیں۔ مشنری علاج کے لیے آنے والے مریضوں اور سکول میں داخل ہونے والے بچوں پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ یہ خصوصی توجہ عیسائیت کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر ہرمن بوریو کی معلومات درست تھیں۔ آپ آج پاکستان کے قدیم چرچز کا مشاہدہ کریں، آپ کو ان کے ساتھ ہسپتال بھی ملیں گے اور کانوینٹ سکول بھی۔ یہ کانوینٹ سکول، یہ ہسپتال اور یہ چرچ انگریز دور میں عیسائی مشنریوں نے قائم کیے۔ اسلام میں مدارس اور مذہب کا تصور انہی مشنری اداروں سے آیا۔ شام ظہور اسلام کے وقت عرب ملکوں میں عیسائی تہذیب کا مرکز تھا۔ مسلمانوں نے یہ ملک 634 عیسوی میں حضرت عمر کے دور میں فتح کیا۔ شام میں مسلمانوں نے کلیساؤں کے نظام کا مطالعہ کیا۔ مسلمانوں کو معلوم ہوا کلیساؤں کے پادری اور ننے طبیب اور استاد ہوتی ہیں۔ یہ لوگ چرچ میں مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں اور قرب و جوار کے بچوں کو جدید تعلیم بھی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ طریقہ اچھا لگا، چنانچہ اسلامی سلطنت کی مساجد میں بھی تعلیم اور علاج کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ہمارے مولوی صاحبان آج بھی استاد اور حکیم ہوتے ہیں۔ میں واپس ڈاکٹر برمن بوریو کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اچھا مبلغ بننے سے قبل اچھا طبیب بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہارڈورک یونیورسٹی کے شعبہ طب میں داخلہ لے لیا۔ اس نے طب پڑھنی شروع کی تو زندگی کے بارے میں اس کا سارا فلسفہ تبدیل ہو گیا۔ اسے معلوم ہوا خدمت تبلیغ سے کہیں بڑی عبادت ہے اور علاج انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ ڈاکٹر برمن بوریو نے مبلغ کی بجائے طبیب بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 1693 میں طب کی ڈگری لی۔ وہ 1701 میں لیڈن یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میں لیکچرار بھرتی ہوا۔ 1709 میں نباتات اور ادویات کا پروفیسر بنا اور 1714 میں یونیورسٹی کا ریکٹر بن گیا۔ وہ اپنے دور کا مشہور ترین طبیب بھی تھا۔ وہ دنیا میں جدید طب کا بانی اور فادر آف فزیالوجی بھی تھا۔ وہ 23 ستمبر 1738 کو فوت ہوا تو اس کے سامان سے وہ مشہور زمانہ کتاب برآمد ہوئی جس میں اس کی عمر بھر کی طبی تحقیق کا نچوڑ تھا، اور یورپ کے تمام امراء، رؤساء اور شاہی خاندان وہ تحقیق حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کتاب کا نام تھا طبی تاریخ کا واحد اور قیمتی راز۔ کتاب سر بمہر تھی۔ نیلامی کا دن آ گیا، خریدار پہنچ گئے۔ نیلامی شروع ہوئی تو کتاب یورپ کے ایک بیمار رئیس نے اپنی 3/4 دولت کے عوض خرید لی۔ اس نے وہ کتاب $10,000 میں خریدی۔ یہ کتنی بڑی رقم تھی! آپ یہ جاننے کے لیے کیلنڈر کو 300 سال پیچھے لے جائیں، آپ کو 1738 کے $10,000 آج کے $10 کروڑ لگیں گے۔ یہ اس دور کی مہنگی ترین نیلامی تھی۔ رئیس نے کتاب خرید لی۔ وہ کتاب لے کر اپنے محل میں گیا، لفافے کی مہر توڑی، کتاب نکالی، کتاب کھولی۔ کتاب کا پہلا صفحہ خالی تھا۔ دوسرا صفحہ کھولا گیا، وہ بھی خالی تھا۔ تیسرا صفحہ کھولا گیا، وہ بھی خالی تھا۔ رئیس پریشان ہو گیا اور وہ تیزی سے صفحے کھولتا گیا اور پریشان ہوتا گیا کیونکہ کتاب کے سارے صفحے خالی تھے، یہاں تک کہ رئیس آخری صفحے تک پہنچ گیا۔ طبی تاریخ کا واحد اور قیمتی راز کتاب کے آخری صفحے پر لکھا تھا۔ وہ راز ایک چھوٹا سا فقرہ تھا۔ ڈاکٹر ہرمن بوریو نے لکھا تھا: تم اپنے سر کو ٹھنڈا اور پیروں کو گرم رکھو، تمہیں پوری زندگی کسی طبیب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خریدار نے راز پڑھ کر کہکا لگایا، کتاب سائڈ پر رکھی اور آہستہ آواز میں بولا: ڈاکٹر، تم واقعی گریٹ انسان تھے۔
ڈاکٹر برمن بوریو نے اس چھوٹے لیکن کارآمد راز تک پہنچنے کے لیے پوری زندگی خرچ کر دی، اور یہ فقرہ آج سے 300 سال قبل مہنگا ترین فقرہ تھا۔ ہم اگر اس فقرے کو پڑھیں تو یہ ہمیں عامیانہ دکھائی دے گا، اور ہم سوچیں گے کہ ڈاکٹر برمن بوریو یورپ کے امیروں کو بیوقوف بنا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ 100 صفحے کی کتاب جلد کرائیں اور آپ 99 صفحے خالی چھوڑ دیں، آخری صفحے پر 20 حرفوں کا ایک چھوٹا سا فقرہ لکھیں، کتاب پر سیل لگائیں، یہ کتاب بعد ازاں نیلام ہو، $10,000 کما لیے جائیں، اور ایک بیمار رئیس اپنی دولت کا 3/4 حصہ دے کر صرف اتنا سیکھے: دماغ کو ٹھنڈا اور پیروں کو گرم رکھو۔ یہ مذاق یا دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ لیکن آپ اگر گرم پیروں اور ٹھنڈے دماغ سے اس فکرے پر غور کریں تو آپ ڈاکٹر کی تحقیق سے متفق ہو جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے، آپ کسی شخص کا سر اور پاؤں دیکھ کر اس کے مستقبل کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا 90% دار و مدار ہمارے فیصلوں پر ہوتا ہے۔ تعلیم سے لے کر پیشے تک، اور دوستوں سے لے کر شریک حیات تک، اور رشتہ داروں سے برتاؤ سے لے کر معاشرتی رویوں تک، پوری زندگی فیصلے کرتے ہیں، اور یہ فیصلے آپ کی جسمانی، ذہنی، روحانی اور معاشرتی صحت سے لے کر آپ کے لائف سٹائل تک کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ اس وقت تک اچھے فیصلے نہیں کر سکتے جب تک آپ کا سر ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ اگر سپورٹس نہیں کرتے، واک نہیں کرتے اور جاگنگ نہیں کرتے تو آپ کے پاؤں ٹھنڈے رہیں گے، اور یہ ٹھنڈے پاؤں بہت جلد آپ کو بستر مرگ تک پہنچا دیں گے۔ آپ کی باقی زندگی دوائی، ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے ارد گرد گزرے گی۔ چنانچہ آپ اگر اچھی، معیاری اور کلرفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ صرف دو کام کریں: آپ دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، خواہ آپ کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور آپ اپنے پیروں کو گرم رکھیں۔ آپ روز واک کریں، جاگنگ، سائیکلنگ، تیراکی یا ایکسرسائز کریں، خواہ آپ کو اس کے لیے دہکتے انگاروں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ واک سے آپ کا دوران خون ٹھیک رہے گا، لہو سر سے بالوں کی طرف آئے گا، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ اگر اس فلسفے کو افراد سے معاشروں تک لے جائیں تو آپ بڑے دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔ آپ کو دنیا کی ہر وہ قوم ترقی یافتہ ملے گی جس میں لوگوں کے دماغ ٹھنڈے اور پاؤں گرم ہیں، جس میں لوگ معاملات کو جذباتیت کے بجائے دلائل پر دیکھتے ہیں، جس میں لوگ گفتگو کے دوران ٹھنڈے رہتے ہیں، جس میں لوگ جلسوں اور جلوسوں کے دوران بھی ڈسپلن برقرار رکھتے ہیں۔ وہ توڑ پھوڑ نہیں کرتے، دوسروں کو گالی نہیں دیتے، دوسروں پر حملے نہیں کرتے، اور جس میں لوگ کام کو صرف کام کے طور پر لیتے ہیں، اسے ذاتیات نہیں بناتے، اور جن معاشروں میں پارکس، واکنگ ٹریکس، جم، میدان اور کلب ہوتے ہیں، اور آپ کو وہاں صبح اور شام لوگ دکھائی دیتے ہیں، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ امریکہ سے لے کر چین تک دنیا کا مشاہدہ کر لیں، آپ کو پوری جدید دنیا میں یہ دونوں خوبیاں نظر آئیں گی، اور آپ اس کے بعد غیر ترقی یافتہ یا پسماندہ قوموں کا مطالعہ بھی کر لیں، آپ کو دنیا کی تمام پسماندہ قومیں جذباتی، غیر منطقی، دلائل سے دور، لڑاکا، فسادی، شکی، بھڑکیلی اور شدت پسند ملیں گی۔ یہ صحن میں گیند گرنے، فصل سے جانور گزرنے، گھورنے، کھنگورا مارنے، تھوکنے، دوسری دکان سے سودا خریدنے، رشتہ نہ دینے، امتحان میں کم نمبر آنے، اور میں جنتی ہوں اور تم دوزخی، میں مومن ہوں اور تم کافر جیسے ایشوز پر 10-10 لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ انقلاب پہلے لانا چاہیں گے اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا طریقہ بعد میں ڈھونڈیں گے، اور آپ کو پسماندہ قوموں کے پارکس میں بھینسیں اور گائے بھی چرتی نظر آئیں گی۔ آپ کو وہاں قبضہ گروپ بھی دکھائی دیں گے، اور آپ کو ان کے سٹیڈیمز میں کھیلوں کی بجائے جلسے ہوتے بھی نظر آئیں گے، اور آپ کو وہاں لوگ چلتے ہوئے کم اور بیٹھے ہوئے زیادہ نظر آئیں گے۔ آپ آج دنیا کو ٹھنڈے سروں اور گرم پیروں کے فلسفے سے دیکھ لیں، آپ کو انسان کی تاریخ بھی سمجھ آ جائے گی، انسان کا حال بھی اور اس کا مستقبل بھی، اور آپ اپنے ذاتی اور معاشرتی زوال کی وجہ بھی جان جائیں گے۔ ہمارے سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، شاید اسی لیے ہم دنیا سے پیچھے رہتے ہیں۔ آپ ایک بار غور کیجئے، آپ ایک بار زندگی کو اس زاویے سے بھی دیکھ لیں، شاید زندگی کا کھویا ہوا سرا آپ کے ہاتھ میں آ جائے، شاید آپ لائف کے ٹریک پر واپس آ جائیں۔